بہت سی نظروں کا، بہت سی باتوں کا، بہت سی گندی حرکتوں کا سامنا کیا ہے میں نے، لیکن میں ان کو اگنور کرتی ہوں۔ مجھے بھائیوں کا بالکل نہیں پتہ وہ کہاں ہیں، وہ صرف اتنا پتہ ہے کہ وہ شادی شدہ اور اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، بس یہ نہیں پتہ کہ وہ کہاں ہیں، کیوں ہیں، کچھ نہیں جانتی میں۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انس کندر، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں سعدیہ۔ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ان کی جو والدہ ہیں وہ اس وقت سخت بیمار ہیں، اور جو بھائی تھے وہ چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اس وقت یہ پیٹرول پمپ کے اوپر کام کرتی ہیں اور اپنے گھر کا سلسلہ لاتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی والدہ کی صحت کے لیے کام کرتی ہیں۔ ناظرین چند روز پہلے یہ ایک پیٹرول پمپ کے اوپر کام کرتی ہیں، اور وہاں پہ جب یہ کہتی ہیں کہ مجھے ایڈوانس میں پیسے چاہیے، میں اپنی والدہ کا علاج کروانا چاہتی ہوں، لیکن وہ مکمل طور پر انکار کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ وہاں سے کام چھوڑ جاتی ہیں۔ آج یہ در کے دھکے کھا رہی ہیں اپنی والدہ کا علاج کرنے کے لیے، ہر جگہ پہ جا کے کوشش کر رہی ہیں، لیکن ناظرین کوئی کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ ناظرین کس طرح ایک جو بیٹی اپنی والدہ کا علاج کرانے کے لیے روڈ کے اوپر دھکے کھا رہی ہے، اور ناظرین سوالیہ نشان یہ ہے اگر کہیں بھی آپ جاب کرتے ہیں تو ان کو خدا کے لیے خدا ترسی بھی کرنی چاہیے۔ ناظرین ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کاش یہ کیمرے کے سامنے کبھی بھی نہ آتی، لیکن آج مجبوری کی تحت یہ کیمرے کے سامنے آئی ہیں، اور اس وجہ سے آئی ہیں کہ ان کی جو والدہ کی زندگی ہے اس کو بچایا جا سکے۔ ناظرین پاکستان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو لوگوں کی آگے بڑھ کے ہیلپ کرتے ہیں۔ ان کی کہانی جو ہے انہی کی زبانی سنتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں اور درد کی داستان ہے۔ اس سٹوری کو کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ ناظرین السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی والدہ کو کیا ہوا ہے؟ ماما کو سانس کا مسئلہ اور ان کے دماغ کی نالیوں میں درد ہوتی ہے۔ اچھا تو ان کے علاج کے لیے کتنے پیسے چاہیے؟ کچھ نہیں، ڈاکٹرز تو بڑی ڈیمانڈ کرتے ہیں، لیکن میری اتنی پہنچ نہیں کہ میں ان کا اتنا علاج کروا سکوں۔ میں ایک ہفتے میں انہیں جنرل ہاسپٹل لے جاتی ہوں، کچھ دوائیاں لے آتی ہوں، وہ کھاتی ہیں، سکون سے دن گزر جاتے ہیں ان کے۔ پھر اس کے بعد پھر ویسا ہی سارا سسٹم، بیمار پڑی رہتی ہے چارپائی پہ، نہ بات کرتی ہے نہ کچھ کھاتی ہے۔ تو آپ کی فیملی کے اندر کتنے لوگ ہیں؟ میری فیملی کے اندر میں، میری امی اور ایک میرا کزن ہے، چھوٹا سا 4 سال کا بچہ ہے وہ۔ تو آپ کے جو بھائی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ مجھے بھائیوں کا بالکل نہیں پتہ وہ کہاں ہیں، وہ صرف اتنا پتہ ہے کہ وہ شادی شدہ اور اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، بس یہ نہیں پتہ کہ وہ کہاں ہیں، کیوں ہیں، کچھ نہیں جانتی میں۔ تو اس سے پہلے آپ پیٹرول پمپ پہ کام کرتی تھی؟ جی۔ تو وہاں سے کیوں چھوڑا آپ نے؟ سر وہاں سے میرے چھوڑنے کی یہی ریزن تھی کہ میں نے ان لوگوں سے ایڈوانس مانگا تو انہوں نے مجھے انکار کر دیا۔ یہی ریزن آ کے میں نے گھر اپنی امی کو بتائی تو اس نے کہا کہ جو ہماری مجبوری کو نہیں دیکھ سکتا وہاں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اسی لیے وہاں سے نوکری چھوڑ دی۔ تو آپ کی جو تعلیم ہے وہ کتنی ہے؟ میں نے FA کیا ہوا ہے۔ آگے پڑھنا چاہتی ہیں؟ پڑھنا تو چاہتی ہوں، لیکن مجھے کوئی راستہ ایسا نظر نہیں آتا کہ میں امی کو چھوڑ کر پڑھائی کروں، گھر کو دیکھوں یا پھر کام کروں۔ تو آپ نوکری کے لیے کہاں اپلائی کر چکی ہیں؟ میں نے کافی جگہ CV ڈراپ کی ہے، مالز میں بھی کی ہیں، اسٹوروں میں بھی کی ہیں، لیکن کہیں سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ تو جب پیٹرول پہ کام کرتی تھی تو لوگ تو بری نظروں سے دیکھتے ہوں گے؟ بہت سی نظروں کا، بہت سی باتوں کا، بہت سی گندی حرکتوں کا سامنا کیا ہے میں نے، لیکن میں ان کو اگنور کرتی کہ اگر میں ان کو دیکھتی تو میں بالکل بھی اپنے گھر میں کوئی ایسی چیز نہ لا سکتی جو میرے گھر میں اس وقت موجود ہے۔ میری امی کی دوائیاں، چھوٹے بچے کا گھر میں کھانا پینا، میں نے بہت سی نظروں کا سامنا کیا، لیکن اب میری ہمت بالکل جواب دے چکی ہے، میں اور نہیں کر سکتی۔ تو جو آپ کا گھر ہے وہ اپنا ہے؟ نہیں، رینٹ پہ ہے۔ تو کتنا رینٹ ہے وہاں کا گھر؟ 9,000 روپے۔ 9,000 روپے صرف رینٹ ہے؟ جی۔ دیگر اخراجات نکال کے؟ جی۔ تو یہ بتائیں گے اس کے علاوہ آپ نے اگر کسی جگہ پہ اپلائی کیا ہے تو انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے عید سے پہلے کی CVیاں ڈراپ کی ہیں، لیکن ابھی تک کوئی رسپانس نہیں آیا، کہیں سے کوئی کال نہیں آئی مجھے جاب کے لیے۔ تو آپ روزانہ کی بنیاد پہ کتنے خرچہ آتا ہے آپ کی والدہ کی ادویات پہ؟ امی کی دوائیوں پہ روز تو 1200 600 کی روز دوائیاں آتی ہیں، لیکن میرے میں اب اتنی ہمت نہیں ہے میں روز لا کے دے سکوں۔ میں ان کو ایک ہفتے میں جنرل ہاسپٹل لے جاتی ہوں، کچھ دوائیاں وہاں سے وہ لکھ دیتے ہیں، وہ کھاتی رہتی ہیں تو ٹھیک رہتی ہے، پھر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہی حال ہوتا ہے ان کا۔ جی ناظرین آپ ان کی بات سننے ہیں کہ کس طرح یہ بے بس ہو چکی ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے ہر جگہ پہ اپلائی کیا ہے جاب کے لیے، لیکن جہاں بھی اپلائی کرتی ہوں وہاں سے کوئی رسپانس نہیں آتا، اور ایک پیٹرول پمپ کے اوپر یہ کام کر رہی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ جہاں پہ میں کام کرتی تھی لوگ مجھے بری نظروں سے دیکھتے تھے، تانے مارتے تھے کہ ایک جو خاتون ہیں وہ کام کر رہی ہیں، پیٹرول ڈال رہی ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ مکمل طور پر بے بس ہو چکی ہیں۔ جو ماں کی دوائیوں کا خرچہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور بھائی جو ہیں وہ چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ اس وقت گھر کے اندر ماتم ہے،
नाज़रीन, अगर आप में पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो आगे बैठ के हेल्प करते हैं, तो अगर आपका कोई हेल्प करना चाहे तो आपका कोई नंबर है जो आप लोगों को दे सकें? मेरा नंबर इनके पास है जिनसे इन्होंने मुझे कॉल की थी। नहीं, अगर वो ये नंबर आप यहाँ पे बोल दें तो। मुझे याद नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि जिनसे इन्होंने मुझे कॉल की थी वो नंबर है इनके पास। अगर मतलब आप लोग चाहें तो वो नंबर स्क्रीन पर दे सकते हैं। अच्छा, इतनी मुश्किल हालात में आपने किसी के सामने भीख नहीं मांगी, नहीं, काम करने पे अपने आप को मादा किया? बस मैं यही चाहती हूँ कि अगर मुझे कहीं काम, सख्त काम भी देगा ना तो मैं वो काम करूँगी, मैं मर्द बन के काम करूँगी, लेकिन मैं किसी से भीख नहीं मांग सकती। मुझे मेरे रब पे पूरा तवक्को है कि अगर मेरे पे दिन बुरे हैं तो कभी अच्छे भी आएंगे। तो जब पेट्रोल पंप के ऊपर काम करती थी तो कितने घंटे आपको वहाँ देने पड़ते थे? मैं वहाँ पर 9 घंटे काम करती थी। तो वो कितना मुआवजा देते थे? 12,000 रुपया सैलरी थी मेरी। 9 घंटे काम करने के 12,000 सैलरी? जी जी। उसके अलावा कुछ भी नहीं? पेट्रोल का कुछ नहीं। जी नाज़रीन, आपने इनकी जो दास्तान है वो सुनी है, और इनके पास आंसू के अलावा कुछ भी नहीं है, और इनका ये कहना है कि कभी भी कैमरे के सामने नहीं आती, लेकिन बेबसी का आलम ये है कि आज इनको हालात की वजह से कैमरे के सामने आना पड़ा। और आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप के ऊपर 9 घंटे जॉब करती थी और वहाँ पे इनकी जो सैलरी थी वो सिर्फ़ और सिर्फ 12,000 थी, और इस वक्त वो जॉब भी चली गई है और घर का सिलसिला बिल्कुल बंद हो चुका है। वालिदैन इनकी सख्त बीमार हैं। आपसे अपील कर सकते हैं कि खुदा के लिए इनकी हेल्प करें, जितनी हेल्प कर सकते हैं। ये हकदार हैं, इनके आंसू बता रहे हैं कि कोई भी इंसान जो है वो कैमरे के सामने ऐसे आके रोता नहीं है। तो आपसे जो गुजारिश है, प्लीज़ स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है, आगे बढ़ के इनकी हेल्प करें। अगर कोई इनको जॉब दे सकता है तो खुदा के लिए इनको कहीं पे नौकरी दे दे, ताकि इनका जो घर है वो चल सके, इनकी जो मांगी अद्वियात हैं वो मिल सके। तो नाज़रीन, देखते रहे नया पाकिस्तान। अल्लाह।